گھر میں بے برکتی کے اسباب۔ آج کی یہ ویڈیو ہر ایک انسان کے کام کی ہے اور اس کا ہر لفظ ہر آدمی کے کام کا ہے۔ اس ویڈیو میں اسلامی نقطہ نظر کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور ایسٹرالوجی کے لحاظ سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جانے انجانے میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں بے برکتی، ان کے گھر میں غربت اور ان کے گھر میں رزق کی کمی کیوں آ رہی ہے، جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو انسان سے دانستہ اور غیر دانستہ طور پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کو کنٹرول کر لیں تو ان کے گھر سے 90% بے برکتی اور رزق کی کمی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اس پر عمل کر کے خود دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 1، گھر کے اندر اٹیچ باتھ روم کا ہونا سب سے بڑی نحوست ہے، مگر بدقسمتی سے یہ ہمارے کلچر اور روایات کا ضروری حصہ بن گیا ہے، اس لیے یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی اس کو ختم کر پائے۔ نمبر 2، گھر میں ٹوٹا ہوا سامان، ٹوٹی ہوئی یا بارش میں بھیگی ہوئی لکڑی کی کوئی چیز، کوئی بھی خراب مشینری جو قابل مرمت ہے لیکن سستی یا کسی اور وجہ سے اس کی مرمت نہیں کروائی جاتی، جو کہ سالہ سال سے ایک کونے میں پڑی رہتی ہے۔ ایسی اشیاء کا منفی اورا یا اس کے منفی اثرات آپ کے گھر کے معاملات کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا تو ایسی چیزوں کو فروخت کر دیں یا ان کو ٹھیک کروا کے استعمال میں لے آئیں۔ نمبر 3، پرانے کپڑے جن کو کوئی نہیں پہن رہا لیکن ڈھیر کا ڈھیر جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پرانی ردی یا اخبار رکھے ہوئے ہیں جن کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کو ٹھکانے نہیں لگایا جا رہا، جن سے گھر میں بدبو اور تعفن پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی اور رزق میں کمی کی بہت بڑی وجوہات میں سے ہیں۔ نمبر 4، گھر میں ڈرینیج لائنوں کا چوک یا خراب ہو جانا یا اس میں سے بدبو خارج ہونا۔ یہ خاص رہو اور شنی کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو فوراً ٹھیک کروائیں۔ نمبر 5، گھر میں سیپیج کا ہو جانا، یعنی گھر میں دیواروں میں نمی کی وجہ سے دیواروں کا رنگ و روغن اتر جانا اور گھر میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو کلر کر لیں یا کروا لیں۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ نمبر 6، گھر یا دکان کا مین دروازہ جس دروازے پر باہر سے آنے والے فرد کی پہلے نظر پڑتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں وہ دروازہ جہاں سے گھر یا دکان میں داخل ہوا جاتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹا پھوٹا یا زنگ آلود ہو تو یہ سراسر نحوست کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ آپ کے گھر کی ابتدا میں ہی بگاڑ اور نحوست نے ڈیرے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اندر کا کیا حال ہوگا؟ اس چیز کو درست کروائیں۔ نمبر 7، اکثر لوگ ٹوٹی ہوئی کنگھی یا ٹوٹا ہوا برش استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی انتہا درجے کی بدشگونی اور نحوست کی وجوہات میں سے ہیں۔ نمبر 8، گھر میں مکڑیوں کے جالوں کا ہونا بھی رزق کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس گھر میں یا کاروبار کی جگہ پر مکڑیوں کے جالے ہوں گے اس گھر میں یا دکان میں غربت ضرور آ کر رہے گی۔ ان جالوں کو فوراً گھر یا دکان سے ہٹائیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں چھپکلیاں دیواروں پر رینگ رہی ہوتی ہیں لیکن لوگ نوٹس نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ جادو، ٹونا اور سفلی عملیات کا ٹول بھی ہوتا ہے۔ مکڑی اور چھپکلی دونوں کو گھر سے باہر نکالیں یا مار ڈالیں۔ نمبر 9، عام طور پر لوگ بائیں جانب سے یعنی لیفٹ سائڈ سے پینٹ، شلوار، پاجامہ یا جوتا پہنتے ہیں یا لیفٹ ہینڈ سے پانی یا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ عادات بھی بہت بڑی نحوست پیدا کرتی ہیں۔ ہمیشہ سیدھا پاؤں اور سیدھا ہاتھ استعمال کیا کریں۔ نمبر 10، اگر آپ کے گھر مہمان آ جائیں، بظاہر آپ ان سے خوش اخلاقی سے ملتے ہوں لیکن دل ہی دل میں مہمانوں کی آمد کو برا محسوس کرتے ہیں یا ان کا گھر میں آنا ناگوار گزرتا ہے، تو یہ بات بھی گھر میں رزق کو تنگی کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کے آنے پر کبھی بھی ظاہری اور باطنی طور پر ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب مہمان گھر آنے کے بعد اس گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی نحوستیں لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ نمبر 11، اپنی آمدنی سے زائد خرچ کرنا یعنی فضول خرچی، یہ بھی عقلی لحاظ سے رزق میں کمی یا بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 12، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زیر ناف بال یا انڈر آرمز کے بالوں کی صفائی نہیں کرتے۔ اگر ان کو صاف کیے ہوئے 40 دن سے اوپر گزر جائیں تو ان افراد میں بیماریاں اور ایسے منفی اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ان کے رزق کی فراوانی میں رکاوٹ کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں اس کے بارے میں حکم ہے کہ جسم کی اچھی طرح صفائی رکھیں۔ نمبر 13، ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کھڑے ہو کر بال سنوار رہی ہوتی ہیں۔ خواتین کا یہ عمل بھی گھر میں نحوست لے کر آتا ہے، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ بیٹھ کر اپنے بالوں کو سنواریں یا کنگھی کریں۔ نمبر 14، سورج طلوع ہونے کے بعد
دیر تک سوئے رہنا، جس کے بارے میں ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ فجر کے وقت ایک فرشتہ ہر کسی کے حصے کا رزق بانٹ رہا ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہوتا ہے، اور دیر تک سوئے رہنے والے لوگوں کے حصے کا رزق فرشتہ واپس اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو دیر سے اٹھنا روایت بن چکا ہے، اور پھر لوگ اپنی روزی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے اور رزق میں برکت نہیں ہے۔ نمبر 15، غسل نہ کرنا، جبکہ اسلام میں طہارت اور پاکی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جب انسان غسل کرتا ہے تو انسان کی 10 نحوستیں اس غسل کے پانی میں بہہ جاتی ہیں، اور اسلامی لحاظ سے غسل کرنا تو اور بھی زیادہ برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ نمبر 16، اگر آپ کے کپڑے کہیں سے پھٹ جائیں اور وہیں کپڑے پہن کر ان کی مرمت یا سوئی سے سلائی کھڑے کھڑے یا بیٹھ کر کرنا، یعنی جسم پر لوہے کی چیز استعمال کرنا بھی نحوست اور بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 17، درختوں کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کرنا، اس عمل سے بہت سے لوگوں کو گرداب میں پھنسے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کو کیا معلوم اس درخت پر کون سی مخلوق بسیرا کیے ہوئے اور وہ کس طرح آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر کیڑے مکوڑوں کے گھر بھی ہوتے ہیں جو آپ کے اس عمل سے برباد ہو جاتے ہیں۔ پیپل، کیکر، نیم، بیری اور جامن کے درخت ایسے ہوتے ہیں جہاں پر عموماً دوسری مخلوقات کے بسیرے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناریل اور تلسی کا درخت اور مہندی کا پودا جہاں پر لگے ہوتے ہیں وہاں سے منفی اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئلے اور ہڈیوں پر پیشاب کرنے اور ان سے استنجا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ کوئلہ اور ہڈیاں جنات کی خوراک ہوتی ہیں۔ نمبر 18، باتھ روم میں غیر ضروری گفتگو یا کسی بھی قسم کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے اس عمل سے نحوست کو خود اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گندی اور ناپاک جگہوں پر شیاطین نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے کے بعد دعائیں پڑھنے کا کہا گیا ہے، تاکہ انسان شیاطین سے محفوظ ہو جائے۔ نمبر 19، گھر میں یا کسی بھی جگہ پر الٹا ہو کر سونا یا الٹا ہو کر آرام کرنا بھی ایک بہت بڑی نحوست ہے۔ انسان کے اس عمل کو اسلام میں بھی سخت ناپسند کیا گیا ہے، آپ صرف کروٹ لے سکتے ہیں۔ نمبر 20، اذان کے وقت گفتگو کرنا، جبکہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اذان دی جائے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی روک دی جائے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے، یا جن جگہوں پر مساجد ہیں اور وہاں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں تو وہاں پر شریر قسم کے جن اور شیاطین آپ کو پریشان نہیں کر پاتے، کیونکہ جب تکبیر کی آواز آتی ہے تو یہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اذان کی حرمت کا خیال رکھا کریں۔ نمبر 21، قبرستان میں غیر ضروری گفتگو کرنا یا وہاں پر ہنسنا، کیونکہ قبرستان مقام عبرت ہے، اس لیے اس جگہ کا احترام کرنا لازم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو جائے تو قبرستان کا ایک چکر لگا کر آ جایا کرو، کیونکہ وہاں پر تم سے زیادہ خوبصورت، تم سے زیادہ اثر و رسوخ والے اور تم سے زیادہ طاقتور مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، اور تم نے بھی ایک دن اسی مقام پر آنا ہے، تو یقیناً تمہارا تکبر زائل ہو جائے گا۔ نمبر 22، اگر کوئی بھکاری آپ کے پاس آ کر بھیک دینے کا تقاضا کرے اور آپ اس کو بھیک دینا نہیں چاہتے تو اس کو جھڑکنے سے بہتر ہے آپ اس کو نرمی سے منع کر دیں۔ آپ کا یہ سخت عمل بھی رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 23، گھروں میں جاندار اشیاء کی پینٹنگ یا گھر میں حنوط شدہ جانوروں کی کھال میں بھس بھروا کر اپنے گھر میں ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر کسی نے شیر کی کھال میں بھس بھروا کر گھر میں لٹکایا ہوا ہے تو کسی نے باراسنگا کو۔ آپ اپنے اس عمل سے کتنی بڑی دعوت دے رہے ہوتے ہیں منفی اثرات والی قوتوں کو اپنے گھر آنے کی، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور جانور کی تصویر پر تو اسلام میں سخت ممانعت ہے، کیونکہ آپ اسی جگہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر جانوروں کی تصویریں یا حنوط شدہ جانور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 24، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے خواہ مخواہ پاؤں یا ٹانگ ہلانے کی عادت ہوتی ہے، اس عادت کو ترک کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے کوئی جوتا یا چپل الٹی پڑی ہوئی ہے تو اس کو سیدھا کر دیا کریں، اور جوتوں کو گھر میں ترتیب سے رکھیں۔ اگر گھر میں ٹوٹی ہوئی چپلیں یا پھٹے ہوئے جوتے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو کچرے میں پھینکنے کے بجائے مرمت کروا کر کسی غریب کو دے دیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی گھر میں بے برکتی اور رزق میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔